بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذا شرع في الصلاة كبر لما تلونا وقال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وهو شرط عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى حتى أن من يحرم للفرض كان له أن يودي بها التطوع وهو يقول إنه يشترط لها ما يشترط لسائر الأركان وهذا آية الركنية ولنا أنه عطف الصلاة عليه في قوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى ومقتضاه والمغايرة ولهذا لا يتكرر كتكرر الأركان ومراعاة الشرائط لما يتصل به من القيام. اور جب مصلی نماز شروع کرے تو تکبیر کہے. اس آیت کی وجہ سے جو ہم نے تلاوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی تحریم تکبیر ہے اور یہ تکبیر ہمارے یہاں شرط ہے. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے یہاں تک کہ جو شخص فرض نماز کے لیے تحریمہ باندھے اس کے لیے اس تحریمہ سے نفل نماز پڑھنے کی گنجائش ہے. نفل نماز پڑھنے کی گنجائش ہے. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تحریمہ کے لیے وہ تمام چیزیں شرط ہے جو دیگر ارکان کے لیے شرط ہے اور یہ رکنیت کی علامت ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى میں تکبیر تحریمہ پر نماز کا عطف کیا گیا ہے اور عطف کا مقتضا مغایرت ہے اور اسی وجہ سے دیگر ارکان کے مقرر ہونے کی طرح تکبیر مقرر نہیں ہوتی اور تکبیر تحریمہ میں شرائط کی رعایت اور قیام کی وجہ سے جو اس سے متصل ہے. عزیز بچوں، نماز شروع کرنے کا طریقہ اور نماز میں تکبیر تحریمہ کی حیثیت. صورت مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھنے اور نماز میں داخل ہونے کا ارادہ کرے اس کے لیے سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھنے اور نماز میں داخل ہونے کا ارادہ کرے اس کے لیے سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کہے. اس حکم کی پہلی دلیل تو وہی آیت ہے جو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کے الفاظ میں وارد ہوئی ہے اور دوسری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے تحریمها التکبیر، یعنی نماز میں افعال نماز کے علاوہ دیگر چیزیں تکبیر تحریمہ سے حرام ہو جاتی ہیں اور چونکہ یہ شخص نماز پڑھنے اور شروع کرنے جا رہا ہے اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کو دیگر افعال پر مقدم کرے. وَهُوَ شَرْطٌ عِنْدَنَا. اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں تکبیر تحریمہ شرط ہے اور امام شافعی کے یہاں رکن ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں فرض نماز کے لیے باندھی ہوئی تکبیر تحریمہ سے نفل نماز ادا کی جا سکتی ہے، جبکہ شوافع کے یہاں فرض کی تحریمہ سے نفل نماز ادا نہیں کی جا سکتی کیونکہ شرط واحد سے مختلف نمازوں کی ادائیگی تو درست ہے لیکن رکن واحد سے درست اور جائز نہیں ہے. تکبیر تحریمہ کو رکن ماننے پر حضرت امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ وہ تمام شرائط کا جو ایک رکن کے لیے مشروط ہوتے ہیں وہ تمام شرائط جو ایک رکن کے لیے مشروط ہوتے ہیں وہ سب کے سب تکبیر تحریمہ کے لیے بھی مشروط ہیں. مثلا دیگر ارکان کے لیے ستر عورت، استقبال قبلہ اور نیت وغیرہ شرط ہے تو تکبیر تحریمہ کے لیے بھی یہ چیزیں شرط ہے. اس لیے اس حوالے سے تکبیر تحریمہ شرط نہیں ہوگی بلکہ نماز کا رکن ہوگی کیونکہ ارکان نماز کی شرائط کا اس کے لیے مشروط ہونا تکبیر تحریمہ کے لیے
اس کے رکن ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، یعنی تکبیر تحریمہ کے رکن ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى کا مضمون بیان کیا گیا ہے، اور اس مضمون میں تکبیر تحریمہ یعنی وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ ذکر اسم رب پر نماز یعنی فصلّى کو عطف کیا گیا ہے، اور عطف معطوف علیہ اور معطوف میں مغایرت کا تقاضا کرتا ہے، دونوں کے جدا جدا ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ اب اگر ہم تکبیر تحریمہ کو رکن مان لیں تو جز پر کل کا عطف کرنا لازم آئے گا، کیونکہ نماز ارکان کے مجموعہ کا نام ہے، اور بقول حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی تکبیر تحریمہ کو رکن ماننے کی صورت میں وہ بھی نماز کا ایک رکن ہوگا، اور اس طرح عطف الشیء علی نفسہ لازم آئے گا۔ یہ بھی نماز کے ارکان ہیں اور یہ بھی نماز کا رکن ہے۔ ایک شے کا خود اپنی ذات پر عطف کرنا لازم آئے گا جو کسی بھی حال میں درست نہیں ہے، اس لیے تکبیر تحریمہ رکن صلاۃ نہیں ہوگی بلکہ شرط صلاۃ ہوگی، ورنہ تو قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت اور اس کا اعجاز ساری چیزیں متاثر ہوں گی۔ تکبیر تحریمہ کے رکن نہ ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ نماز کے بیشتر ارکان میں تعداد اور تکرار ہے۔ اگر تکبیر تحریمہ بھی نماز کا رکن ہوتی تو یقیناً اس میں بھی تکرار ہوتا، حالانکہ اس میں تکرار تو درکنار، تکرار کا شائبہ تک نہیں ہے، لہذا اس حوالے سے بھی اس کی رکنیت معدوم ہے۔ ومراعات الشرط، یہاں سے حضرت امام شافعی کے قیاس کا جواب دیا جا رہا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ شرائط ارکان کے تکبیر تحریمہ کے لیے مشروط ہونے کو لے کر اسے بھی رکن ماننا اور دیگر ارکان پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ بوقت تحریمہ جن شرائط کی رعایت کی جاتی ہے وہ تحریمہ کے لیے نہیں کی جاتی بلکہ اس قیام کے لیے کی جاتی ہے جو تحریمہ سے ملحق اور متصل ہے۔ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ وَهُوَ سُنَّةٌ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم واظب علیہ، وهذا اللفظ يشير إلى اشتراط المقارنة وهو المروي عن أبي يوسف والمحكي عن الطحاوي، والأصح أنه يرفع يديه أولا ثم يكبر، لأن فعله نفي الكبرياء عن غير الله تعالى والنفي مقدم۔ اور مصلی تکبیر کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، اور یہ سنت ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مواظبت فرمائی، اور حضرت امام طحاوی سے یہی منقول ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ مصلی پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے پھر تکبیر کہے، اس لیے کہ اس کا فعل غیر اللہ سے کبریائی کی نفی کرنا ہے، اور نفی مقدم ہوتی ہے۔ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانے کی حیثیت اور صحیح وقت، ہاتھ اٹھانے کا صحیح وقت، مسئلہ یہ ہے کہ مصلی کے لیے نماز شروع کرتے وقت تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے، اور تکبیر تحریمہ کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھائے، اور اس طرح کا عمل یعنی رفع یدین مسنون ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مواظبت فرمائی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ ہاتھوں کو تکبیر تحریمہ کہنے کے ساتھ اٹھایا جائے گا یا اللہ اکبر کہنے سے پہلے، یا اللہ اکبر کہنے سے پہلے، تو اس سلسلے میں حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام طحاوی رحمہم اللہ سے یہ منقول ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے جائے، یعنی تکبیر تحریمہ اور رفع یدین میں مقارنت ہو، دونوں ایک ساتھ ہو۔ صاحب قدوری کی بھی یہی رائے ہے، کیونکہ یرفع یدیہ مع تکبیری سے یہی مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اصح یہ ہے کہ مصلی اپنے ہاتھوں کو پہلے اٹھائے پھر تکبیر کہے۔ شمس الائمہ سرخسی اور دیگر تمام مشائخ اسی کے قائل ہیں، اور اس صورت کی دلیل یہ ہے کہ یہاں دو چیزیں جمع ہیں، مصلی کا فعل نمبر 1، نمبر 2 اس کا قول یعنی اللہ اکبر وغیرہ کہنا۔
اور ان دونوں میں سے فعل کے ذریعے وہ کبریائی اور بڑائی کی غیر اللہ سے نفی کر رہا ہے، جبکہ قول کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں ثابت کر رہا ہے۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر ایک ہی مسئلے میں نفی اور اس بات دونوں جمع ہو تو نفی اس بات پر مقدم ہوتی ہے، لہذا یہاں بھی نفی یعنی مصلی کا فعل جو ہاتھ اٹھانا ہے وہ اس بات یعنی اس کے تکبیر تحریمہ کہنے پر مقدم ہوگا، اور پہلے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے گا پھر تکبیر تحریمہ کہے گا۔ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِإِبْهَامَيْهِ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ وعند الشافعي رحمه الله تعالى يرفع إلى منكبيه، وعلى هذا تكبيرة القنوت والأعياد والجنازة، له حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه إلى منكبيه، ولنا رواية وائل بن حجر والبراء وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حذاء أذنيه، ولأن رفع اليد لإعلام الأصم وهو بما قلناه، وما رواه يحمل على حالة العذر۔ اور مصلی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے یہاں تک کہ اپنے انگوٹھوں کو دونوں کانوں کی لو کے برابر کر دے، اور حضرت امام شافعی کے یہاں اپنے دونوں کندھوں تک اٹھائے، اور دعائے قنوت، عیدین اور نماز جنازہ کی تکبیریں بھی اسی اختلاف پر ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ ہماری دلیل حضرت وائل ابن حجر، حضرت برا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو دونوں کانوں کے برابر اٹھایا کرتے تھے، اور اس لیے بھی کہ ہاتھ اٹھانا بہرے کو مطلع کرنے کے لیے ہے، اور یہ اسی صورت میں حاصل ہوگا جو ہم نے کہا۔ اور حضرت امام شافعی کی بیان کردہ روایت حالت عذر پر محمول ہے۔ عزیز طلبہ کرام، تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائے؟ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تکبیر تحریمہ میں دونوں ہاتھ کانوں کے برابر تک اٹھائے جائیں گے، لیکن حضرت امام شافعی کے یہاں صرف کاندھوں تک اٹھائے جائیں گے۔ امام مالک اور امام احمد ابن حنبل بھی اسی کے قائل ہیں۔ یہی اختلاف دعائے قنوت، عیدین اور نماز جنازہ وغیرہ کی تکبیروں میں بھی ہے۔ ہمارے یہاں کانوں کے برابر تک رفع یدین ہوگا اور ان حضرات کے یہاں کندھوں تک ہوگا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ کی دلیل حضرت ابو حمید ساعدی کی وہ روایت ہے رضی اللہ عنہ جو کتاب میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کہنے کے وقت کاندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اس حدیث سے وجہ استدلال یوں ہے کہ صاف طور پر اس میں الی منکبیہ کا مضمون وارد ہے۔ اب اگر اس کے خلاف فتویٰ دیا جائے تو ظاہر ہے کہ نص صریح کی کھلی ہوئی مخالفت لازم آئے گی جو کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ اس لیے تکبیر تحریمہ میں کندھوں تک ہی رفع یدین ہوگا، خواہ وہ مطلق نماز ہو یا نماز جنازہ وغیرہ ہو۔ ہماری دلیل ان تمام روایات کا مضمون ہے جو حضرت وائل ابن حجر، حضرت برا ابن عازب اور انس وغیرہ سے مروی ہے، اور جس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو کے برابر اٹھاتے تھے۔ حدیث پاک کا ایک مضمون تو کتاب میں مذکور ہے، اسی طرح کی دوسری حدیث بیہقی وغیرہ میں ہیں جو حضرت انس کے حوالے سے مروی ہے۔ حدیث پاک کا مضمون یہ ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة کبر ثم رفع یدیہ حتی یحاذی بإبہامہ اذنہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تھے تو تکبیر تحریمہ کہتے تھے اور اپنے ہاتھ کو اتنا اٹھاتے تھے کہ
انگوٹھوں کو دونوں کانوں کے برابر کر لیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ تکبیر تحریمہ میں جو رفع یدین ہوگا وہ کندھوں تک منحصر نہیں ہوگا بلکہ کانوں کے مساوی اور ان کے برابر ہوگا۔ اور پھر عقلاً بھی رفع یدین کا کانوں کے برابر ہونا سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ رفع یدین کے مقاصد میں سے ایک مقصد بہرے لوگوں کو نماز شروع ہونے کی اطلاع دینا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اطلاع علی وجہ الکمال اسی صورت میں دی جا سکے گی جب دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا جائے، تاکہ اگر کوئی بہرا بالکل آخری صف میں کھڑا ہو تو اسے بھی افتتاح صلاۃ کا علم ہو جائے۔ لہذا اس حوالے سے بھی رفع یدین کا شحمۃ الاذنین تک ہونا مناسب اور صحیح معلوم ہوتا ہے۔ صاحب ہدایہ نے وَلِأَنَّ رَفْعَ الْيَدِ سے اسی عقلی دلیل کو بیان کیا ہے۔ وَمَا رَوَاهُ، رہی حضرت ابو حمید ساعدی کی روایت جس میں کندھوں تک رفع یدین کا مضمون وارد ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ صورت حالت عذر پر محمول ہے، یعنی عام حالتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا تو یہی معمول تھا کہ وہ حضرات تکبیر تحریمہ میں کانوں کے برابر رفع یدین کرتے تھے، البتہ سردی اور موٹا کپڑا پہننے کی صورت میں چونکہ کانوں تک ہاتھ اٹھانے میں حرج ہوتا تھا، اسے صرف کندھوں تک ہاتھ اٹھا لیا کرتے تھے۔ اور اس عذر پر حضرت وائل ابن حجر کی بیان کردہ یہ حدیث دلیل ہے۔ وہ فرماتے ہیں قدمت المدینۃ فوجدتهم يرفعون أيديهم إلى الأذنين ثم قدمت عليهم من قابل وعليهم الأقصية والبرانس من شدة البرد فوجدتهم يرفعون أيديهم إلى المناكب، یعنی میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تو میں نے لوگوں کو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہوئے پایا۔ پھر آئندہ سال جب میں گیا تو سخت سردی کی وجہ سے لوگ کمبل اوڑھے ہوئے تھے اور ٹوپی دار لباس پہنے ہوئے تھے، چنانچہ میں نے دیکھا کہ اس مرتبہ وہ لوگ کندھوں تک ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ والمرأة ترفع يديها حذاء منكبيها وهو الصحيح لأنه أستر لها، اور عورت اپنے ہاتھوں کو اپنے مونڈھوں کے برابر اٹھائے، یہی صحیح ہے کیونکہ یہ اس کے لیے زیادہ ساتر ہے، ستر کا ذریعہ ہے۔ عورت کے لیے تکبیر تحریمہ کے طریقے کا بیان فرماتے ہیں کہ صحیح قول اور معتمد مذہب کے مطابق عورت تکبیر تحریمہ میں اپنے ہاتھوں کو مونڈھوں تک ہی اٹھائے اور اس سے آگے نہ بڑھائے، کیونکہ مونڈھوں تک ہاتھ اٹھانے میں اس کے لیے زیادہ پردہ ہے اور عورت کے حق میں ہر جگہ پردہ ملحوظ ہے۔ صاحب ہدایہ نے ہوا صحیح کہہ کر حضرت حسن ابن زیاد کی اس روایت سے احتراز کیا ہے جس میں امام اعظم رحمہ اللہ تعالی سے انہوں نے عورت کے حق میں بھی کانوں تک رفع یدین کی بات نقل کی ہے، اور علت یہ بیان کی ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھانے میں ہتھیلی کا عمل دخل زیادہ ہوتا ہے اور عورت کی ہتھیلی سطر میں داخل نہیں ہے، اس لیے اس مقدار تک رفع یدین میں عورت کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن حضرت حسن ابن زیاد شاید یہ بھول رہے ہیں کہ اس صورت میں عورت کے سامنے کا پورا حصہ کھل جائے گا اور بے پردگی کی انتہا ہو جائے گی۔ فَإِن قَالَ بدلت تکبیری اللہ اجل اللہ اعظم او الرحمن اکبر او لا الہ الا اللہ او غیرہ من اسماء اللہ تعالی اجزأہ عند ابی حنیفہ ومحمد رحمہم اللہ تعالی، وقال ابو یوسف ان کان یحسن التکبیر لم یجز الا قول اللہ اکبر او اللہ الاکبر او اللہ الکبیر، وقال الشافعی لا يجوز الا بالاولین، وقال مالک لا يجوز الا بالاول لانه هو المنقول والاصل فيه التوقيف، والشافعی رحمه الله تعالی يقول ادخال الالف واللام ابلغ في الثناء فقام مقامه، وابو یوسف يقول ان افعل وفعیلا في صفات الله تعالی سواء بخلاف ما اذا كان
لا يحسن لأنه لا يقدر إلا على المعنى ولهما أن التكبير هو التعظيم لغة وهو حاصل۔ پھر اگر مصلی نے اللہ اکبر کہنے کے بجائے اللہ اجل، اللہ اعظم یا الرحمن اکبر یا لا الہ الا اللہ یا اس کے علاوہ اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام کہہ دیا تو حضرات طرفین کے یہاں جائز ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر مصلی اچھی طرح تکبیر کہہ سکتا ہو تو اس کے لیے اللہ اکبر، اللہ الاکبر اور اللہ الکبیر کے سوا کچھ اور کہنا جائز نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ صرف پہلے کے 2 کلمات ہی جائز ہیں، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف کلمہ اولا اللہ اکبر جائز ہے، اس لیے کہ یہی منقول ہے اور اس میں توقیف ہی اصل ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ الف لام کا داخل کرنا تعریف میں مبالغہ پیدا کرتا ہے، لہذا الاکبر اکبر کے قائم مقام ہو گیا۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ افعل اور فعیل کے صیغے اللہ کی تعریف کرنے میں برابر ہیں، برخلاف اس صورت کے جب وہ شخص اچھی طرح تکبیر نہ کہہ سکتا ہو، اس لیے کہ اس صورت میں وہ صرف معنی پر قادر ہے۔ حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ تکبیر کے لغوی معنی تعظیم کے ہے اور وہ حاصل ہے۔ الفاظ تکبیر کا بیان۔ عزیز طلبہ اکرام، صورت مسئلہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے خاص اللہ اکبر ہی کہنا ضروری ہے یا اس کے علاوہ دیگر کلمات سے بھی تکبیر تحریمہ کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں حضرات ائمہ کے کل 4 اقوال ہے۔ نمبر 1، پہلا قول جس کے قائل حضرات طرفین ہیں یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے لیے خاص اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر اس لفظ سے تکبیر کہی جا سکتی ہے جو مشعر بالتعظیم ہو اور اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کبریائی بیان کی جا سکتی ہو، خواہ وہ اللہ اکبر ہو یا اللہ الاکبر ہو یا اللہ الکبیر ہو یا اللہ الاجل یا اللہ الاعظم یا الرحمن اکبر وغیرہ ہو۔ جس لفظ سے بھی تعظیم کا معنی ادا ہو جاتا ہو اس سے تکبیر کہنا، تکبیر تحریمہ کہنے کی اجازت ہے۔ دوسرا قول حضرت امام ابو یوسف کا ہے جس میں تفصیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر مصلی اچھی طرح تکبیر یعنی اللہ اکبر وغیرہ کہنے پر قادر نہ ہو تو اس کے لیے ہر مشعر بالتعظیم سے تکبیر کہنے کی اجازت ہے، کیونکہ اچھی طرح تکبیر نہ کہہ سکنے کی صورت میں یہ شخص صرف معنی پر قادر ہے، لہذا اب اس کے حق میں کلمات تکبیر کی تخصیص نہیں کی جائے گی، لیکن اگر مصلی اچھی طرح تکبیر کہنے پر قادر ہو تو اس صورت میں اس کے لیے اللہ اکبر کے علاوہ اللہ الاکبر اور اللہ الکبیر سے بھی تکبیر کہنے کی اجازت ہوگی، اس لیے کہ اللہ کی صفات میں افعل اور فعیل دونوں صیغے برابر ہے اور دونوں کا مقصود اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک صیغے سے اللہ کی عظمت میں زیادتی ہوگی اور دوسرے صیغے سے کمی، کیونکہ اللہ تعالیٰ روز اول ہی سے اپنی تمام صفات اعلیٰ و بالا میں اعلیٰ اور آخری درجے پر فائز ہے اور ان میں کمی زیادتی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لہذا جس طرح اللہ اکبر سے اللہ کی بڑائی بیان کی جا سکتی ہے اسی طرح اللہ الاکبر اور اللہ الکبیر سے بھی اس کی کبریائی اور برتری کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا قول حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر اور اللہ الاکبر دونوں سے تکبیر تحریمہ کہی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ اکبر تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ سے منقول ہے اور اسی پر معمول بھی ہے، مگر الاکبر معرف باللام ہونے کی وجہ سے اکبر کے مقابلے میں زیادہ بلیغ ہے، اس لیے اس سے بھی تکبیر تحریمہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چوتھا قول امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صرف اللہ اکبر سے نماز شروع کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ دیگر کلمات سے جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ اکبر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے
اور چونکہ نماز کے باب میں توقیف یعنی صاحب شریعت کا واقف کرنا اصل ہے، اور آپ نے نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر ہی سے ہمیں باخبر کیا ہے، اس لیے صرف اسی کلمے کے ساتھ نماز شروع کرنا جائز ہوگا، اور اس کے علاوہ کے ساتھ نماز کا افتتاح درست نہیں ہوگا۔ حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ لغت میں تکبیر تعظیم کے معنی میں آتا ہے، چنانچہ خود قرآن کریم میں ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اس سے تعظیم مراد ہے، اس لیے ہر اس لفظ سے نماز شروع کرنا جائز ہے جو مشعر بالتعظیم ہو، اور کتاب میں جتنے بھی الفاظ بیان کیے گئے ہیں ان تمام سے اللہ کی عظمت اور اس کی بزرگی ثابت ہوتی ہے، اس لیے ان سے اور ان جیسے دیگر مشعر بالتعظیم الفاظ سے مشعر بالتعظیم الفاظ و کلمات سے نماز شروع کرنا درست اور جائز ہے، اور اس میں کسی بھی طرح کی کوئی قباحت یا کراہت نہیں ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔